جی تو ناظرین ہم وسیم شنواری پہ موجود ہیں اور وسیم شنواری کے جو بیٹے ہیں انشال وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں اللہ کا شکر. پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آپ کا اتنا خوبصورت نام ہے انشال, اس کا کیا مطلب ہے؟ انشال کا نام ہے اونچائی, اور یہ میرے دادا ابو نے رکھا تھا, تو ان کو پسند تھا, اس وجہ سے نام سلیکٹ ہوا تھا. اچھا ناظرین, جہاں ہم اس بات کو مینشن کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلی وسیم صاحب کا یہ جو کاروبار ہے, سارا ریسٹورنٹ ہے, یہ انشال ہی ہینڈل کر رہے ہیں اور وہی اس کو لک آفٹر کرتے ہیں, وہی سارے ورکرز کو پریکٹیکلی جو ایک بچہ بھاگ رہا ہوتا ہے وہ یہ انشال خود ہے. انشال جی بتائیں کہ کیا آپ پڑھ نہیں رہے تھے؟ میں پڑھ رہا تھا, تو پڑھنے کے ساتھ پھر میری شادی ہوگی. اچھا, جی, چلیے ویری گڈ. تو شادی کے ساتھ پھر تعلیم جو ایجوکیشن ہے اس کو بس چھوڑنا پڑا, تو اس وجہ سے پھر شادی اور کاروبار اس پہ فوکس دینا پڑا. ویسے اس وجہ سے زیادہ فوکس بزنس کو دے دیے. لیکن اچھی خاصی بہرحال آپ کی تعلیم ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ اگر ہم کسی بھی بزنس میں آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, کوئی ہنر سیکھیں تو؟ دیکھیں, تعلیم سے آپ کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 10 بندوں کے سامنے بیٹھے ہوں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نے بات کرنی ہے, کس طرح ہم نے بیٹھنا ہے, وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. تو تعلیم کے ساتھ اگر آپ بزنس بھی ساتھ کریں تو وہ سب سے اچھا ہے, لیکن میرے کیس میں تھوڑا سا وہ چلے اللہ کی طرف سے ہو گیا. یہ بتائیں کہ یہاں جتنے ہنرمند آپ کے پاس کام کر رہے ہیں, ایکچولی آج ہم ان سارے ہنرمندوں کو آپ سمیت خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں, تو آپ بتائیں کہ آپ کیسے ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, کس طرح ان سے کام کراتے ہیں, کیا مینجمنٹ ہے آپ کے یہاں؟ دیکھیں, غصے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا, پیار محبت سے ہوتا ہے. کام کے ٹائم کام ہوتا ہے, جب کام ختم ہو جاتا ہے تو اس در سے پھر دوستی سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب آپ پیار سے بات کریں نا, کوئی بھی پیار سے بات کریں, وہ آپ کا دشمن بھی ہوگا وہ آپ کو معاف کر دے گا. تو پیار سے ہر کام ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی میں بھی ہوتا ہوں, اور میرا جو چھوٹا بھائی ہے جبران, تو وہ بھی ہوتا ہے. تو ہم یہی والد صاحب سے سیکھا ہوا ہے کہ پیار محبت سے ہر کام ہو سکتا ہے. غصے نہیں, سے میں لیکن پیار محبت کے ساتھ بزنس ٹیکنیکس ہوتی ہوں گی وہ پیار محبت میں ہی آ جاتی ہے ٹیکنیک. اچھا, اگر وہ ہم ٹیکنیک پچکار کے کام نکل. میں آپ کو بات بتاؤں نا, اگر میں ٹیکنیک بتا دوں گا نا تو وہ ہر بندہ کاپی کرے گا, پھر وہ مزہ نہیں تو آئے کیا گا. آپ نہیں سمجھتے کہ صدقہ جاریہ ہونا چاہیے؟ وہ ہو سکتا ہے, لیکن وہی ہے کہ آپ کا اخلاق سب سے بیسٹ ہونا چاہیے. اخلاق ہاں, اچھا ہونا چاہیے. اخلاق اور آپ کے والد صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی ہے کہ وہ یہاں پہ ہنرمندوں کو ویلکم کریں گے, یہاں پر ان کو سکھائیں گے. تو کیا آپ بھی اس کار خیر میں ان کے ساتھ ہوں گے؟ بالکل. اب والد صاحب کی جو محنت ہے, ابھی نومبر ہے تو جنوری میں 10 سال ہو جائیں گے ریسٹورنٹ کو. اچھا, ماشاءاللہ, تو 10 سال کی جو محنت ہے, اب وہ آگے ہے کہ آگے 10 سال 20 سال اب ہماری محنت ہے, ہمارے بھائیوں کی محنت ہے, میرے چھوٹے بھائی کی اور میری محنت. مطلب آپ محنت پر یقین رکھتے ہیں یا صرف اللہ پہ بس بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں؟ دیکھیں, یہ بھی سامنے جو ہے یہ بھی محنت ہے والد صاحب کی. اب یہ محنت ہے تو آگے اب ہمارے جو بچے ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے یار ہمارے دادے کی, ہمارے والد صاحب کی جو محنت ہے, تو یہ بھی خوش ہوں گے. اور ہمارے جو ورکرز ہیں وہ بھی کوئی 5 سال 6 سال 7 سال سے کام کر رہے ہیں. تو جو بن چکے ہیں اب یہاں. ہاں جی, جو چھوٹے چھوٹے شاگرد آئے تھے وہ بھی اب استاد بن چکے ہیں. تو انشال یہ بتائیں کہ کوئی ایسا میسج جو آپ اپنے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں. آپ ماشاءاللہ خود نوجوان ہیں اور اس نوجوانی میں کامیاب ہیں, تو کیا کریں وہ نوجوان جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے موٹیویشن لیں؟ سب کے لیے تو یہ ایک میسج ہے, اگر آپ کے والد صاحب کا کاروبار ہے پھر تو بلے بلے ہے. تو بلے بلے تو ہے, بالکل ہے, جس ہم بھی بلے بلے کر رہے ہیں. لیکن وہ ایک اینڈ تک نہیں ہے. اگر والد صاحب کا کاروبار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھی اس میں گروتھ کرنی ہے, آپ گروتھ کریں گے اور آپ کا بالکل. اب میرے ایسے ٹائم تھے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے آگے سامنے استاد ہوتے تھے, لیکن اب وہ بھی اب سمجھتے ہیں یار یہ بھی اب نئے کے بعد ایک چھوٹے نئے آ گئے ہیں. تو یہی ہے سب سے اچھا ایک کی پوائنٹ, یہی ہے کہ آپ کا اخلاق, آپ کا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اگر والد صاحب نہیں ہیں تو آپ چھوٹے ہو کے ان سے کام کس طرح نکالتے ہیں. اور پھر اس کے بعد محنت. بالکل محنت. اور بس یہی ہے کہ گروتھ اچھی کریں. دیکھیں آج کل کے جیسے نوجوان ہیں ان کے ہاتھوں میں بس موبائل ہیں, ٹک ٹاک ہیں اور فضولیات ہیں, تو آپ کیسے ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لائیں گے, کام کی طرف لائیں گے؟ دیکھیں کہ سیدھی سی بات ہے کہ جب میری شادی ہوئی ہے تو مجھے ذمہ داری کا پتہ لگا ہے. تو اگر کوئی والد صاحب ان کے اچھے ہیں تو ان سے کہہ دیں کہ شادی کروا دیں, پھر آپ دیکھ لیں گے پھر ذمہ داری کس طرح ہو جائے گی. اور باقی کسی کا شوق اگر تعلیم پہ نہیں ہے, ایسی ہے کہ وہ مطلب کہ ٹائم پاس کرے, وہ بزنس میں آ جائے, اپنی ٹائم ضائع نہ کرے نا. جس ہنر کو آج ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں وہ ہنر سیکھے. بس یہ ہے کہ بیسٹ ایک آپشن ہے کہ بس اپنے والد صاحب کا کاروبار گروتھ کرنا,
کیونکہ ایک ٹائم میں والد صاحب ہوں گے, والد صاحب کے بعد پھر میں آ جاؤں گا, پھر میرے بعد یہ ہوگا کہ میری جو گروتھ ہوگی پھر وہ میرے بچے سنبھالیں گے, بچے کے پھر آگے وہ ایک چین چلتی جاتی ہے. چینج چلتی رہے. تو وہ چینج ہوگی وہ بڑی خوبصورت سی چلتی رہے گی. ایسا ہی ایسا ہی. تو بس یہی ہے. اور باقی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, جو دیکھیں گے کہ اگر ہم لوگ آنرس نہیں ہیں, صحیح ہے, تو ہمارا جو ریسٹورینٹ کے مینیجر ہیں سلیمان, وہ میں بلانا چاہتا ہوں ہاں ہاں کہ جی. اگر ہم نہیں ہیں ہاں تو آپ کا جو مشکل کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ ہے کہ یہ میرا بھائی. سلمان, میں آپ سے کمٹمنٹ لینا چاہتی ہوں اس پروگرام کے وسیلے سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر مند, کوئی لوگ کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں جیسے کہ وسیم سر نے کہا, تو کیا آپ ان کو یہاں پہ جگہ دیں گے, ان کو یہ فن سکھائیں گے؟ جی بالکل ضرور دیں گے. جیسے ہماری باس کی پالیسی ہے, اس نے بتایا بھی ہے کہ جو بھی ادھر سیکھنا چاہتے ہیں تو ادھر ضرور اس کو سکھا دیں گے. سکھائیں گے, اور اس کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیں تاکہ وسیم شنواری ایک برانڈ بن سکے ہنر مندوں کو ہنر سکھانے کا. اہم بات یہ ہے. انشاءاللہ جی ضرور. اور انشاءاللہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں سلمان, میں آپ کی تعاون کی بہت شکر گزار ہوں. اور یہ وسیم بھائی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں کچھ ضروری باتیں ان سے یہاں پر ضرور پوچھوں. اچھا سر, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو بچپن سے ہی پتہ تھا کہ آپ میں یہ فوڈ کو چیک کرنے کی اور فوڈ کے لیے کچھ کرنے کی صلاحیت موجود ہے؟ بچپن سے تو کوئی ایسا نہیں تھا, کیونکہ میں تو آؤٹ آف کنٹری رہا ہوں 15 سال, اور باہر آپ کو پتہ ہی ہے باہر کی جو باہر ملک کی لائف ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. تو میں جب 2007 میں پاکستان آیا تو میں نے گاڑیوں کا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کیا. اس میں ہمارے پاس ورک شاپ تھی اور آئل چینج تھا اور کار واش تھا, ساتھ گاڑیوں کا شو روم تھا. تو سر وہاں سے یہاں تک کا سفر یا یہاں سے وہاں تک کا سفر؟ اصل ہمارے پاس جو جگہ تھی وہ E11 میں جہاں شادی ہال ہیں, تو اسی کے ساتھ ہمارے پاس سپیس تھی جدھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک ریسٹورنٹ بناتے ہیں 2014 میں. تو ہم نے 2014 میں ریسٹورنٹ ویسے ہی ایک بنایا تھا شوقیہ, کہ چلو ہم فوڈ کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے. تو جیسے ہی ہم نے پھر 2014 سے سٹارٹ لیا اس کو کھانے کو, پھر یہ تھا کہ ہم نے فرسٹ ڈے سے اینڈ آف دی لاسٹ ڈے تک ہم نے اپنی کوالٹی کو مینٹین رکھا ہے. اس میں چپلی کباب, کابلی پلاؤ, جتنی بھی ہماری جو آئٹمز ہیں ان کو ہم نے پہلے دن سے لے کر آج تک ہم نے کوالٹی کو وہی کوالٹی. سر ہمارا یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہنرمند آپ کے پاس کام کر رہے ہیں, آپ ان کو بہترین طریقے سے ٹرینڈ کرنے کے بعد یہاں پر وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اور ہم ان ہنرمندوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے سے, آپ کے توسط سے. تو یہ بتائیں کہ آپ کو یہ جتنا بھی آپ کا جد و جہد کا سفر رہا, کیا یہ آسان تھا؟ آسان بھی تھا اور مشکل بھی تھا, کیونکہ کرونا کے دور میں ہم نے اپنی ایک برانچ جناب سپر والی بند کی تھی, اور اس میں ہمارا لاس بھی ہوا تھا, اور کافی کاریگر تھے جو بیچارے گھر چلے گئے تھے. اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنی ہمت نہیں ہاری, ہم نے جو ہماری یہ والی برانچ ہے اسپیشلی E11 کی, اس کو تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں E11 میں. تو ہمارے جو کاریگر ہیں یہ شروع سے 2014 سے لے کر آج تک ہمارے پاس کاریگر وہی ہیں, ہم نے کسی کو جانے نہیں دیا اور نہ کوئی گیا. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یقیناً بہت جد و جہد کی ہوگی اپنی ان ساری صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محنت ضروری ہوتی ہے یا بس ہم قسمت پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں؟ نہیں جی, محنت تو بہت ضروری ہے, محنت کے بغیر تو کوئی کام ہو نہیں سکتا. اگر آپ یہ ساری چیزیں قسمت میں چھوڑ دیں تو پھر آپ کو کچھ بھی دنیا میں حاصل نہیں ہوتا, اور محنت کرنا ضروری ہے. اور آج محنت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اور یہ ساری بات یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ محنت کریں اور جو اس کا جو صلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ جیسے کیسے کیا ناظرین کو کیسے ایڈوائز کریں گے کہ کوئی شخص اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو کیسے پہچان سکے اور پھر ان کو کیسے استعمال کر سکے؟ کس طرح, کوئی پلیٹ فارم ہے, کوئی نیٹ کے تھرو؟ پہلی بات تو ہے کہ پہچانے کیسے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, اور پھر اس کو یوٹیلائز کیسے کریں؟ اصل میں اب تو جو دور ہے یہ دور ہے آئی ٹی کا, ابھی نیا دور آ گیا ہے. اب تو ہر بزنس جو ہے وہ مینول سے آئی ٹی پہ چلا گیا, سافٹ ویئر پہ چلا گیا. آپ کا کوئی بھی بزنس ہے, آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آج کل آئی ٹی کا دور آ گیا ہے. آپ بے شک فوڈ کا بزنس لے لیں, آپ ٹرانسپورٹ کا بزنس لے لیں, آپ ایون کسی بھی چیز کو آپ لے لیں, تو آپ کا اس وقت بزنس تو جو بھی ہے وہ بہت آئی ٹی نے آسان کر دیا ہے, اگر آپ لوگ صحیح طریقے سے کرنا چاہیں.
اور جو مینیج کرنا ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ آنرز خود اس کو مینیج کریں. اور اس کے لیے اونر کا تعلیم یافتہ ہونا اگر وہ ایک پلس پوائنٹ ہے، اگر وہ ایجوکیٹڈ ہے اور سارے آئی ٹی سسٹم کو خود سمجھتا ہے تو وہ اپنے ورکرز کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چل سکتا ہے. جی جی بالکل آپ کی بات درست ہے. اور آئیے، اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس میں آپ کا ایک تو شعور ہوتا ہے کہ انسان اچھی بات کرتا ہے اور سمجھتا ہے اپنے بزنس کو کہ یہ صحیح جا رہا ہے یا غلط جا رہا ہے، کیونکہ رائٹ اینڈ لیفٹ یہ دو راستے ہوتے ہیں زندگی کے کہ آپ نے رائٹ پہ چلنا ہے یا لیفٹ پہ چلنا ہے. تو اس کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے، بے شک وہ میٹرک ہی کیوں نہ ہو. اور اتنے سارے ہنر مندوں کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ خود بھی تو اتنے ہنر مند ہوں گے نا جو ان سب کو سنبھال پا رہے ہیں. آف کورس آپ کی بات اس میں بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ کیونکہ جتنے بھی ورکرز ہوتے ہیں دے نان ایجوکیٹڈ پرسن ہوتے ہیں، لیکن یہ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں. ان سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ لوگوں کو آنیسٹ ہو کے رہنا پڑتا ہے، سنسیئر ہو کے رہنا پڑتا ہے، کیونکہ جو آپ کا کوئی ورکر ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے بعد آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پر یقین کرتا ہے. تو سر کیا یہ اچھے ویل پیڈ ہوتے ہیں، ان کا معاوضہ اتنا ہوتا ہے کہ یہ اپنے گھروں کو چلا سکیں؟ جی الحمدللہ ہمارے جو کاریگر ہیں وہ تقریباً 50+ لے رہے ہیں سیلری. ویری نائس سر. یہ تو میں بھی پھر آ رہی ہوں کباب بنانے کل سے یہاں پہ. ہم خواہ ناظرین جھک مار رہے ہیں ادھر ادھر. اور اس کے علاوہ رہائش فری ہے، کھانا پینا ان کا فری ہوتا ہے. سر میں کباب بنانا سیکھنا چاہتی ہوں. اور تو یہ صرف اس لیے کیونکہ صرف ان لوگوں کو کوئی پروموٹ نہیں کر رہا. اگر آپ سیکنڈ لینگویج میں کہیں تو یہ شیف ہیں. سر یہ بہت با کمال لوگ ہیں، اور آپ یقین کریں کہ آج اے ایس ایف ای ورلڈ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم انہی کوکس، شیفز اور ہنر مندوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ ان کو یونائٹ کر رہے ہیں. جی بالکل، اور ہم اس چیز میں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کی اچھی سوچ پہ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کے چینل کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک اچھا ویژن جو ہے وہ لے کر آپ چل رہے ہیں. اور یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی پاکستان میں لوگ بزنس کر رہے ہیں، خواہ وہ ریسٹورنٹ کے علاوہ ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہو وہ حلال کا، اچھا ہو تاکہ رزق حلال ہو. کوئی بھی بندہ بزنس کرے اس کی زندگی میں رزق حلال بہت ضروری ہے. اور ہم نے اپنی زندگی میں میں نے اپنی زندگی میں کوشش یہی کی ہے کہ رزق حلال کو ترجیح دیں. رزق حلال ہی عام بات ہے. یہ جو نان لگا رہے ہیں، کباب بنا رہے ہیں، کڑھائی بنا رہے ہیں، یہ سب رزق حلال کے لیے یہاں پہ ہیں. اور سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہاں پر کام کر رہے ہیں آپ کے انڈر، ان کا معاوضہ اچھا ہونا چاہیے نا؟ جیسے سر نے بتایا، مطلب آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی جی بالکل. آج کل جو ایکسپینسز اتنے بڑھ چکے ہیں کہ مطلب ابھی ان کے ساتھ میں بھی شنواری صاحب کے ساتھ یہیں پہ یہ کوئٹہ سنگاپور میں رہی ہے، تو یہ چائے وغیرہ یہ مطلب ہم بھی 50+ ہی ہمارے اکثر لوگوں کی سیلری. جی جی کیونکہ میں نے یہاں سے ناظرین گزرتے ہوئے اکثر دیکھا ہے کہ 24 گھنٹے یہ جگہ آباد ماشاءاللہ سے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی برکت ہے، رحمت ہے، اور یہ لوگ اچھا معاوضہ دے رہے ہیں، اپنے ورکرز کا خیال کر رہے ہیں. تو سر وسیم، کوئی ایسا میسج جو آپ سمجھتے ہو، جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے انسپائر ہو رہے ہیں، آپ ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسیج ان کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگ سچے نیت سے بزنس سٹارٹ کریں، کوشش کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بڑا سیٹ اپ لگا دیں. میں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے. آپ کوئی بھی بزنس کریں، بے شک آپ ایک ریڈی لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن آپ اس ریڈی پر ایسے کام کریں کہ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کی طرح ہے. اور آپ اس کے سی ای او ہیں، اس ٹھیک ہے، آپ سی ای او ہیں. بالکل بالکل. دیکھیں جب آپ نے ایک چھوٹے لیول سے لے کر، کیونکہ ہمیشہ انسان وہی ترقی کرتا ہے جو نیچے لیول سے سٹارٹ کرتا ہے. پہلی سیڑھی پر اگر آپ 5 اسٹار ہوٹل بنا لیتے ہیں، آپ کو مینجمنٹ کا ہی نہیں پتہ، آپ کو سسٹم کا ہی نہیں پتہ، تو آپ کیسے ہوٹل مینجمنٹ سنبھال سکتے ہیں؟ تو ہمیشہ سیکھنے کے لیے آپ کو فرسٹ اسٹیپ سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے لیول پہ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. ناظرین، یہ بڑی اچھی بات سر وسیم نے ہمیں بتائی ہے کہ ہم یہاں پر جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ہمیشہ پہلا قدم پہلی سیڑھی پر رکھیں گے، پہلی سیڑھی پر رکھیں گے. سلولی اینڈ گریجولی ترقی اور کامیابی کا یہ سفر ہم طے کریں گے. اور مجھے بہت اچھا لگا سر وسیم یہاں آ کر آپ لوگوں سے بات کر کے. آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں اور ہنر مندوں کو صحیح معاوضہ بھی دے رہے ہیں. سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہوئی ہے. جی بالکل. اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ پاکستان میں جو لیبر طبقہ ہے
ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کے لیے ایک اچھا سسٹم بنانا چاہیے تاکہ فیوچر میں ہم لوگ جو جتنا بار لیبر، اصل میں ہمارے پاکستان میں لیبر کوٹ ہے لیکن لیبر سسٹم نہیں ہے. سسٹم تو سر سسٹم کی بات نہ کریں، اغوا ہو جائیں گے ہم. تو لیبر کوڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس لیبر کوڈ میں جو لیبر ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان کے جو سسٹم ہیں، یا ان کو بزنس پرووائڈ کرنا، مطلب کوئی بھی لیبر ہے، ایک ادارہ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ ایک لیبر ہے، اس کے پاس کام نہیں ہے. اگر اس کے پاس کام نہیں ہے تو اس کو لیبر کوڈ خود بتائے. یو کین گو ٹو دا وسیم شنواری، آپ چلے جائیں کسی سنگاپور کوئٹہ چائے پہ چلے جائیں، مطلب آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ اس طریقے سے جائیں اس جگہ پہ، آپ کو آپ بھیج دیں. آپ جو سسٹم والے ہیں لیبر کوڈ وہ ہمیں کال کریں، جسٹ کال اس کہ بھئی یہ ایک آ رہا ہے، دیکھیں اگر یہ لڑکا آپ کے پاس صحیح ہے، کام کر سکتا ہے تو پلیز یوٹیلائز کریں. تو سر ہم آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی میں کوئی ہنر موجود ہے یا وہ یہاں آپ کے ماہرین سے کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہے تو وہ آپ لوگوں کے پاس آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتا ہے، ہم اس کو ضرور، جی ضرور، انشاءاللہ، کیوں نہیں. اور ہم اس کو فری لانسنگ اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ کام سیکھے. جب وہ کام سیکھ جاتا ہے تو پھر ہم اپنے ریسٹورنٹ میں اپنی کسی برانچ پہ ہم اس کو سیٹ کر دیں گے تاکہ وہ کام بھی سیکھ لے گا اور ہمارے بھی کام آ سکے گا. اور اسی طرح ہمارے پاس کہ یہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ میرا دل ویسے ہی یہاں آ کے بہت خوش تھا. ہنر کو، ہنرمندوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور بلا مطلب ان کے معاوضے کا بھی خیال کر رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور ناظرین، میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں. میں آپ کے وقت بات اس میں کرنا چاہتا تھا، ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ایسے لڑکے ہیں کہ جو کہ یہاں پر ہیلپر آئے تھے، آج سے 8 سال پہلے ہیلپر آئے تھے، ابھی وہ استاد ہیں. کیا بات ہے، کیا مطلب انہوں نے اپنے استادوں سے سیکھا، سیکھنے کے بعد استادوں کی رسپیکٹ کی، قدر کی اور سیکھا، اور آج وہ ہمارے پاس ایز اے استاد کام کر رہے ہیں. اور یہ بڑی بات ہے، انہوں نے یہیں سیکھا. اور ہمارے پاس جو بھی آتا ہے ہم کوشش یہی کرتے ہیں اس کو سکھائیں، اس کو ٹرین کریں. جتنا وہ ٹرین ہوگا وہ فائدہ اس کا ہمارا نہیں ہے. کیونکہ سر یہ تو مستقل صدقہ جاریہ ہے نا، آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، چراغ سے چراغ جلتا ہے. یہی چیز، اور بالکل ایسا ہی. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسپیشلی یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ریسٹورنٹ فیلڈ جو ہے نا اس کو پروموٹ کریں، کسی بھی لیول کی ہو. وہاں پر ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنائیں کہ جدھر لوگ آ کر کام کو سیکھیں، سسٹم کو دیکھیں، اور پھر ہم اپنے پاکستان سے باہر ملک پہ لوگوں کو بھیجیں ویزوں پہ. بھئی آپ جائیں، یہ ہمارے پاس ٹرینڈ لوگ ہیں، یہ کابلی پلاؤ بنا سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس اچھے کباب بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس سالن بنا سکتے ہیں، یہ چائے قہوے کے ایکسپرٹ ہیں، پراٹھے بنانے کے ایکسپرٹ ہیں. تو وہ ہم باہر ملک میں کیا وسیم شنواری یا کوئٹہ سنگاپور نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں بن سکتا سر؟ کھاٹی، جے ڈاٹ، ہمارے اتنے بڑے بڑے برانڈز باہر ہیں، تو ہمارے جو اتنے زبردست کوکس اور شیف ہیں یہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے. کیونکہ جب باہر سے ہمارے پاس فارنرز آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب ان کے لیے ایک یونیک چیز ہے چپلی کباب. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ باربیکیو جب دیکھتے ہیں تو وہ مطلب وہ انجوائے کرتے ہیں اس کو دیکھ کر کہ یہ آئٹم بھی ہوتے ہیں. گورے یوزلی اور چیزیں نہیں کھاتے لیکن باربیکیو بہت شوق سے کھاتے ہیں، وہ بہت سے کھاتے ہیں. اور وسیم سر، میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں. سر میں آپ کی بھی بے حد شکر گزار ہوں. میں بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وسیم بھائی پورے E11 میں ان کی ماشاءاللہ کوالٹی چلتی ہے. پورے یہ صرف ایک نام نہیں رہ گیا بلکہ یہ برانڈ بن چکا ہے. اور دوسری ایک بات ان سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف ہنر ہی نہ سکھائیں، اس کا ایک اپنا ایک بنا کے نا ایک پروفائل بنا کے اس کے سرٹیفکیٹس بھی دیں تاکہ باہر کے ملکوں کو ہمیں کیا پتہ کہاں کیا سیکھا ہے کیا نہیں سیکھا. ایک نامینیشنز ہوگی نا تو یہ ہمارے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں ہمارے، اور ان کی کوالٹیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، چاہے ان کو نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے. لیکن میں ان کا قدردان بھی ہوں. تو آپ نے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. بہت اچھے کسٹمر. نہیں، اور سر انہوں نے بڑی اچھی تجویز پیش کی کہ آپ باقاعدہ جیسے بڑے بڑے PC ہیں، میریٹ ہیں یا کوتم وغیرہ ہیں، یہ لوگ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اگر آپ بھی دیں گے تو ورلڈ لیول پہ آپ کا کاریگر جائے گا. بتایا تھا نا کہ ہم لوگ اس چیز پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ابھی میں نے اپنا ایک سافٹ ویئر ہاؤس بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. اس کے لیے ہم آپ سے دوبارہ انٹرویو کرنے آئیں گے ایک بزنس مین شپ کے حوالے سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں آپ کی تجویز کی، اور سر میں آپ کی بھی بہت شکر گزار ہوں. اور یقین کیجئے کہ میرا دل جہاں آ کر بے حد خوش ہوا
پہلی بات تو یہ کہ ہنرمند ایسے کام کر رہے ہیں جیسے نگینہ فٹ ہوتا ہے نا اس کے اندر انگوٹھی میں، اور اس طرح وہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. ہر شخص اپنے کام میں ماہر نظر آ رہا ہے، اور جیسے وسیم سر نے خود کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے اور اب یہ خود استاد کے درجے پر کام کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ وسیم صاحب کے اندر بے حد جذبہ اس بات کا موجود ہے کہ ہم اپنے لوکل کوکس کو پروموٹ کریں، چینلائز کریں، ہم ان کو یہاں پر انوائٹ کریں. آپ میں سے کوئی بھی اگر سیکھنا چاہتا ہے، کوئی بھی فن سیکھنا چاہتا ہے، تو آپ ہمارے چینل کے بہاف پہ ان لوگوں کے پاس آ سکتے ہیں. یہ وسیم شنواری ہیں، کوئٹہ سنگاپور ہیں، یہ آپ کو ہیلپ کریں گے. اور یہ سارے پروفیشنل بھی ہیں، یہ الحمدللہ پروفیشنل بھی ہیں، اور دوسرا ان کا سکھانے کا طریقہ کار بڑا پیارا ہے، اور بڑے پیار سے بھی مطلب بالکل ایسا ہی ہے. وہ ہم نے یہاں پر دیکھ لیا ہے، کیونکہ ایک بچہ اگر یہاں پہ استاد بن جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا، اس کو انوائرمنٹ اتنا اچھا مل رہا ہے. اور ناظرین، میں آپ سب لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ یہ انتہائی عزت کے روزگار ہیں. ہمیں ان لوگوں کی قدر بھی کرنی ہے اور ان کو عزت اور احترام بھی دینا ہے. جی تو ناظرین، وسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور روہیل سر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور زبردست قسم کا کھانا بھی ہمارے سامنے موجود ہے. یہ وہی ہنرمند جو کہ جن سے میں نے آپ کا ابھی تعارف کرایا، ان کے ہی ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا ہے جو ہم اتنے مزے لے لے کر کھاتے ہیں. یہ کابلی پلاؤ ہے، اور ملائی بوٹی ہے، ریشمی کباب، چپلی کباب، اور گرم گرم نان، اور منہ میں اتنا پانی آ چکا ہے. تھینک یو. میں ایکچولی آپ کو ریویو دینا چاہ رہی ہوں کہ یہ کھانا ان ہنرمندوں کے ہاتھ سے جو بنا ہے وہ کیسا ہے، اور وہ ٹیمپٹنگ اتنا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کھاؤں گی کہ بولوں گی. لیکن او مائی گاڈ، یہ اتنے مزے کا چپلی کباب ہے. اور وسیم سر بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اگر یہ برانڈ بن جائے نا، او مائی گاڈ کیا فلیور ہے اس کا. کابلی پلاؤ، اور یقین کریں میں کوئی اتنی لور نہیں ہوں، رائس لور، لیکن اتنے مزے کا ٹیسٹ ہے اس کا ہر چیز کا. گرم روٹی، اور سب سے اچھی چیز جو مجھے ان کی نظر آ رہی ہے، آپ ہائیجینز دیکھیں. ایک ایک پلیٹ، چمچہ کانٹا بالکل صاف ہے، میٹ کوالٹی نمبر 1 ہے، پریزنٹیشن نمبر 1 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذائقہ تو کمال ہے ہی جو ان ہنرمندوں نے بنایا ہے. اور ناظرین جناب، میں آپ دونوں کی ایک دفعہ پھر بہت شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں نے ہمیں وقت دیا اور اتنی زبردست ہمیں جو کھانا تھا وہ بھی ہمیں کھلایا ہماری ٹیم کو. اور ناظرین آپ یقین کیجئے کہ میرا دل جہاں آ کر آج بے حد خوش ہوا، وہ اس لیے کہ یہ اتنے سارے ہنرمند جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، اچھا معاوضہ پا رہے ہیں، اچھی لیونگ کنڈیشن میں کام کر رہے ہیں. لیونگ انوائرمنٹ جو ان کا سارا یہاں پر ہے وہ بہت اچھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پروموٹ کرنا ہے اپنے ان ہنرمندوں کو دنیا میں، انٹرنیشنلی، ہر جگہ. اور اس کے لیے وسیم سر اور روہیل سر ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں. تو اب مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ میں مزید اس سے زیادہ اس کھانے کو انتظار نہیں کرا سکتی، میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.